السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ ناظرین کرام، انسان نے بولنا کب شروع کیا؟ یہ جو انسان کی ٹنگ ہے، اس پر الفاظ کب جاری ہوئے؟ یعنی آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے وہ کیسے وجود میں آئی۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم دیگر لوگوں سے رابطہ پیدا کرتے ہیں، اپنے جذبات بیان کرتے ہیں، اپنے احساسات کو لفظوں کے اندر پیش کر دیتے ہیں، اپنی جو بھی تھیریز ہوتی ہیں، اپنی باتیں ہوتی ہیں، اپنے کانسیپٹس ہوتے ہیں، اپنے تھاٹس ہوتے ہیں، وہ ہم زبان ہی کے ذریعے آگے کنوے کر پاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انسان کی زبان ہے اس کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ٹالر فولی کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو سمجھے۔ زبان ایک لمبے عرصے سے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان نے شروع میں بولنا نہیں شروع کیا بلکہ سننا شروع کیا۔ زبان کا تعلق بولنے کے ساتھ کم اور سننے کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ سن کر آپ حیران ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ریئلٹی ہے۔ اس کے بارے میں جو حالیہ ریسرچز پیش کی گئی ہیں وہ چونکا دینے والی ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ انسان نے شروع میں جنگلوں میں رہتا ہوا جب وہ مختلف آوازیں سنا کرتا تھا تو اس نے مختلف آوازوں کو سن کر ایک خاص سنگم پیدا کیا۔ اس سنگم کے اندر اس نے مزید الفاظ کا چناؤ کرنا شروع کیا۔ جیسے اس نے ایک لکڑی کو دوسرے لکڑی پر مارا، اس سے ٹک کی آواز پیدا ہوئی تو اس نے اس لفظ کو کاپی کرنا شروع کیا۔ شیر کے دھاڑنے کو کاپی کیا، چڑیوں کے چہچہانے کو کاپی کیا۔ الغرض ساری آوازوں کو کاپی کر کے کنسیپچولائز کر کے اس نے اپنے دماغ میں بٹھایا، پھر ایک نظم بخشا اس کو اور اس کے بعد بولنا شروع کیا۔ ایک تصور یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ زبان کو پیدا کرتا ہے۔ بیسیکلی جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہمارا دماغ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں پہلے سے ہی ایک کانسیپٹ دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے جسے آئیڈیا کہا جاتا ہے۔ وہ آئیڈیا ہی ہمیں لفظ پرووائڈ کرتا ہے، معنی دیتا ہے اور اس چیز کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ تعلق پیدا کر دیتا ہے، اور یہی چیز اس سامنے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں ہمارا ایک تصور بلڈ کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان نے ارتقائی مرحلے سے زبان کو سیکھا ہے۔ اس نے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آبزرو کیا۔ اس کی آبزرویشن ہی ایک بہت بڑا مرحلہ ثابت ہوئی اس کی ایولیوشنری پروسیس کے اندر، اور یہی چیز اس کی لنگوسٹکس کی بنیاد بنی۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، لیکن اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مین از اے ٹاکنگ اینیمل۔ انسان معاشرتی حیوان تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک بولنے والا جانور بھی ہے۔ انسان بولتا ہے، یہ اس کا امتیاز ایسا ہے جو اس کو پوری کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں ممتاز کر دیتا ہے، اس کی الگ پہچان بنا دیتا ہے، اس کی الگ شخصیت بنا دیتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جب جنگلوں میں رہا کرتا تھا تب اس نے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آبزرو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نے چیزوں کو آبزرو کیا تو اس کے دماغ نے ان چیزوں کو جو آبزرو کی گئی تھی ان کے دو حصے کر لیے۔ ایک کو وہ میننگ دیتا چلا گیا اور ایک کو میننگ لیس کرتا چلا گیا۔ جن کو اس نے میننگ دیے بیسکلی ان کے ساتھ اس کے جذبات جڑے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا اگر نوزائیدہ بچہ مر گیا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے رونے کی آواز نکلے گی۔ یہ درد اور یہ جو تکلیف دہ احساس ہے، یہ احساس ہی اس کی زبان سے الفاظ کو نکال رہا ہے۔ وہ خاص ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے جو کہ اس احساس کی وجہ سے پیدا ہو چکا تھا لیکن اندر تھا۔ اس کو باہر لانے کا جو کام ہے وہ بیسکلی اس درد کی شدت نے کیا ہے۔ کچھ مفکرین کا خیال یہ بھی ہے کہ جو انسان ہے اس نے بیسک لینگویج جو ایجاد کی وہ اشاروں کی زبان تھی۔ یعنی انسان اپنی بات دوسرے کو کس طریقے سے سمجھائے گا، تو اس کے پاس جو بیسک ٹول تھا وہ اس کا اپنا جسم تھا، تو لہٰذا اس نے اشارے وجود میں لانا شروع کیے۔ پھر انسان نے ایک بار یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے وہ ایک نثری کلام کر رہا ہے، اس کو نغمگی کا اور جو شگفتگی کا احساس ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہوا۔ تو یوں انسان نے ایک نظم و ضبط کے ذریعے چیزوں کو جوڑا، لفظوں کو ایک خاص ضبط میں رکھا اور محسوس کیا کہ جیسے اس کے سامنے لفظ ہم شکل پڑے ہوئے ہیں۔ تو یوں شعر و شاعری کی ایجاد ہوئی۔ یہ ساری چیزیں
بنتی چلی گئی، رفتہ رفتہ ایوالو ہوتی چلی گئیں، انسان نے کہانیاں بنانا شروع کر دیں، اس سے پھر آگے مزید تمثیلات، تشبیہات اور استعارے وغیرہ بننا شروع ہوئے۔ یوں زبان اپنی ابتدا سے اپنے عروج کو پہنچی اور آج تک زبان زندہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیسک تصور ہے زبان کا وہ آتا کہاں سے ہے۔ انسان سب سے پہلے چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک تصور چیز کا بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ساؤنڈز کو سنتا ہے، آوازیں نت نئی سنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سننا اس کو نئے نئے لفظ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کی جو 95% زبان ہے اس کا تعلق کس سننے کے ساتھ ہے، بولنے کے ساتھ صرف 5% زبان ہے۔ جتنے بھی لفظ ہم نے آج تک بنائے ہیں وہ سارے کے سارے ساؤنڈز کے ذریعے بنے ہیں۔ یہ جو قدرت کے مختلف ساؤنڈز ہیں، جو قدرت کے انسٹرومنٹس ہیں، وہ ہمارے لفظوں کی بنیاد ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی تھیوری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان نے کسی چیز کو سنا، آبزرو کیا، انالائز کیا، اپنے دماغ میں بٹھایا، اس کو مختلف شکلیں دینا شروع کی، باقاعدہ اس کے رینکس بنا دیے۔ یہ بات نام چومسکی صاحب کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں قدرت نے پہلے سے ہی ڈیزائن بنا رکھا تھا انسان کے دماغ کے اندر، بس انسان نے باہر سے لفظ سنے، چڑیوں کا چہچہانا سنا، بلبل کی کوکو سنی، ایک شیر کی دہاڑ سنی، ایک سام کی سرسراہٹ سنی، کسی جانور کی آواز سنی، اس میں سے لفظ چرائے، اس کو مجتمع کیا، نت نئے چیزوں کے ساتھ جوڑا، ان لفظوں کو خاص خاص نشانیاں دے دی، جس کو ہم آج حروف تہجی کہتے ہیں یا الفابیٹکس کہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان نے خود پیدا کی ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، تبھی تو انسان کی زبان سے نکلنے والے جو ساؤنڈز ہیں وہ ایک طرح کے ہیں، جبکہ جو ہم لکھتے اور پڑھتے اور بولتے ہیں وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر عربی کے اندر جو الف ہے اس میں اور اے میں بہت سارا فرق ہے لکھنے کے اعتبار سے، لیکن بعض اوقات ان کا ساؤنڈ سیم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیسک چیز ہے وہ سیم ہے، لیکن انسان نے اس کی جو نشانیاں مقرر کی ہیں مختلف ثقافتوں میں، سویلائزیشن میں، مختلف ماحول کے اندر، وہ چیزیں انسان کے نت نئے نشانات مقرر کرتی چلی گئیں اور یوں نئی نئی زبانیں بنتی چلی گئیں۔ عربیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے طا کو وجود بخشا اس وقت اس نے سانپ کو مد نظر رکھا اور سانپ کے فن کو مد نظر رکھ کر اس طا کو وجود بخشا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ کنسیپٹ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے تصور کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔